قطر سے مہنگے داموں LNG خریدی گئی، آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ امریکی سٹاک مارکیٹ ایک بار پھر مندی کا شکار، پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی گر گئی۔ سرکاری زر مبادلہ ذخائر 2 ماہ میں 1 ارب 82 کروڑ ڈالر کی کمی۔ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر، اور آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارے ملک کی جو بیٹری کی انڈسٹری ہے اس کے بارے میں، اور دنیا بھر کے اندر بیٹریز پر کتنا کام کیا جا رہا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں موبائل فون سے لے کر جہاز تک ہر جگہ بیٹری کی ضرورت ہے، اور میں یہ بولوں کہ خلا کے اندر بھی جب جاتے ہیں تو بیٹری ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسینشل آئٹم ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہونا چاہیے، بہت زیادہ ورک ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنلی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ بیٹریز کے اندر انویسٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں BYD چائنا کی بہت ہی میں کہوں گا بڑی کمپنی ہے، جو کہ اب دنیا کی میں کہوں گا کہ ون آف دی بگیسٹ کمپنیز ہے جو کہ بیٹریز بنا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں توانائی کی پیداوار کی بات کی جا رہی ہے، وہیں توانائی کے اسٹوریج کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ گاڑیاں دیکھو تو گاڑیوں میں بھی بیٹریز آ رہی ہیں۔ آپ نظریہ کہ کسی بھی پروڈکٹ کو آپ اٹھا لیں، اپلائنسز کو اٹھا لیں، کوئی عام یوز کی کنزیومر الیکٹرانکس کو اٹھا لیں تو بیٹریوں کی ریکوائرمنٹ موجود ہے۔ اس میں بہت ساری جدید ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو گاڑی بھی ایسی بنا رہے ہیں کہ جناب والا وہ بھی بیٹریوں کے اوپر چلیں۔ پاکستان کے اندر تو ابھی وہ چیز اتنی زیادہ نہیں آئی، لیکن دنیا بھر میں بہت زیادہ آ چکی۔ پاکستان میں آ رہی ہیں ہائیبریڈ گاڑیاں، ان کے اندر بھی بیٹری ہوتی ہے جو کبھی کبھار خراب ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ ابھی تک ہم نے اپنا ذہن نہیں بنایا، مائنڈ نہیں بنایا اس انڈسٹری کی جانب۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب آصف میمن صاحب جو کہ CEO ہیں برج پاور بیٹریز کے، اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ جام شورو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو۔ السلام علیکم علی ناصر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اگین اپنے اس لائیو پروگرام میں مجھے موقع دیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے بزنس پلس پہ موقع دیا تھا کہ میں اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ اپنا موقف بیان کروں، تو اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، ہم بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، لیکن بنیادی طور کے اوپر آج میں نے آپ کو جس موضوع پہ بلایا ہے وہ پاکستان کی اور دنیا بھر کی جو بیٹری انڈسٹری وہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں بہت سارے ابھرتے ہوئے سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس طرف آ رہی ہے، کراؤڈ فنڈنگ آ رہی ہے، دنیا بیٹریوں کی جانب راغب ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کمپنی بہت پاکستان کے اندر تو ابھی تک اس کا فوٹ پرنٹ نہیں آیا، دنیا میں بہت مشہور ہے ٹیسلا، اس نے جناب والا اس پہ بڑا ورک شروع کیا اور کہہ رہے ہیں سب سے وسیع و عریض فیکٹری بنا رہے ہیں بیٹریوں کی۔ تو کیا اتنی اٹریکٹیو چیز ہے کہ لوگ بیٹریوں کی جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں، وہاں کی جو ٹریڈیشن ہے، وہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے فٹ پرنٹس آپ کو وہاں مل رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی بیٹری انڈسٹری کے اندر خاطر خواہ امپرومنٹس ہوئی ہیں، لیکن یہ انڈسٹری پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ سپریسڈ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے فٹ پرنٹس یہاں پہ ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ نے ٹیسلا کی بات کی، چائنیز کمپنی کی بات کی کہ وہ بہت ہی زیادہ انوویشن کر رہے ہیں جہاز، لیتھیمز اور ان تمام چیزوں کے اوپر۔ ٹیسلا کا اور دیگر بیٹری کمپنیز جو دنیا میں ہیں ان کے اور ٹیسلا میں بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے۔ وہ ڈفرینس یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بیٹری کمپنیز ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں لیڈ میٹل کے اوپر۔ ان کی بیٹریز جو بھی فارمیشن ہوتی ہے، جو بیٹری کے اندر مین انگریڈینٹ ہے جس کا دھات جو دھات ہے وہ ہے 88 to 90% لیڈ میٹل ہے، جبکہ ٹیسلا جو ہے وہ وجود میں آئی وہ انوویشن کی بنیاد پہ، وہ لیتھیم آئنس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کمپنی ہے جو بڑے بڑے ڈومیسٹک بینکس بنا رہی ہے لیتھیم آئنس، یعنی ٹیکنالوجی فرق ہے، دھات ہی فرق ہے، انٹائر ڈفرینس ہے۔ کیونکہ مطلب میں 3-4 دن پہلے اخبار میں ایک اسی کے حوالے سے ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ 2016 میں ٹیسلا نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ڈومیسٹک بیٹری بینک بنایا جو دنیا کا سب سے بڑا بیٹری بینک تھا 100 میگا واٹ کا۔ اس کا جو مین مقصد تھا، آسٹریلیا کی ایک ریاست کے اندر بہت ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات تھے، وہاں پہ وہ ایک بہت ہی زیادہ سیویئر ایشو تھا، اس کو اوور کم کرنے کے لیے ٹیسلا نے ایک CSR ایکٹیویٹی کی۔ اس CSR ایکٹیویٹی میں اس نے ایک امیجیٹ بنیادوں کے اوپر لیتھیم آئنس کا بیٹری بینک بنایا جو کہ کیپیبل تھا کہ اس ریاست میں وہ 24 گھنٹے کے لیے 8000 ہاؤس ہولڈز کو جو ہے وہ بجلی مہیا کر سکتا تھا۔
اسی طریقے سے اگر وہ بڑے بنگلوز بڑے ولاز دیکھیں تو اگر 1 گھنٹے کا بیک اپ ڈیزائن کریں تو وہ 30,000 بڑے یونٹس کو جو ہے وہ بیک اپ دے سکتا تھا. جس طرح آپ کی ایک انڈسٹری ہوتی ہے, آپ وابڈا سے ایک کنیکشن لیتے ہیں 1 میگا واٹ کا, اب آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وابڈا سے آپ 1 میگا واٹ سے زیادہ یوز نہیں کر سکتے, اور اگر ٹیکنیکلی بات کریں تو آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اوور یوزیج کریں گے تو وابڈا آپ کو ایک پاور فیکٹر پینلٹی لگاتا ہے. اس کے لیے آپ ایک اپنی انڈسٹری میں پاور فیکٹر بینک بناتے ہیں جس کے اندر لیتھیم آئنس کے کیپیسٹرز لگے ہوتے ہیں. اسی کانسیپٹ کے اوپر ٹیسلا گیا کہ تو آپ نے اتنی ساری باتیں بتا دی, میرا مائنڈ اوور لوڈ آف انفارمیشن ہو گیا. عام ناظرین کو تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں نا, ان کو سمجھ میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیسلا ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اور انوویٹڈ ٹیکنالوجی کے اوپر گیا ہے, اور وہ ٹوٹل کا ٹوٹل کام لیتھیم آئنس کے اوپر کر رہے ہیں. یعنی ٹیکنالوجی فرق کو مختلف طریقے سے کر رہے ہیں, اور ان کی ٹیکنالوجی میں ڈفرینس. تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صرف ریسائکلنگ کر رہے ہیں. جی, جو ایگزسٹنگ مطلب بیٹریز ہوتی ہیں اس میں سے لیڈ کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, بالکل, اور اس کو ریسائکل کر دیتے ہیں. جی صحیح, بالکل بالکل اسی طرح ہے. پاکستان کے اندر بھی وہ وقت آئے گا, لیکن لیتھیم کے اوپر پاکستان میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ہم R&D نہیں کر سکتے. چلیں میں آپ کو چند لمحات کے لیے روکتا ہوں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جانا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی بیٹریز کی انڈسٹری اور دنیا بھر کے اندر جو اس کے اندر انوویشنز ہو رہی ہیں اس پر. بریک پہ جانے سے پہلے ٹیسلا کے متعلق بات کی, بہت بڑا پلانٹ بنا رہا ہے, دنیا کا سب سے بڑا بیٹریز کا پلانٹ. پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں بات کریں, ابھی تک ہمارے ہاں وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس نہیں ہوئی, ہمارے ہاں ابھی تک لیڈ بیٹریز یوز ہو رہی ہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو جناب آصف میمن صاحب, CEO برج پاور بیٹریز. آصف میمن صاحب, بنیادی طور پر پاکستان میں تو پھر یہی ہوا نا کہ زیادہ تر ریسائکلنگ ہی ہو رہی ہے. جو پرانی بیٹریز ہیں ان کا لیڈ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو نئی کیسنگ کے اندر جو ہے وہ ڈال کر پھر اس کے بعد بیٹری پہنچاتے ہیں. کام تو یہ بھی مطلب یہ ہے کہ یوزفل بھی ہے اور آئی ایم شور کہ یہ پروفیٹیبل بھی ہوگا, لیکن اس کے اندر کیا رکاوٹیں ہیں, کیا پریشانیاں, کیونکہ ہمیں تو ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اٹس اے ویری فلرشنگ انڈسٹری, یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں روز نئے نئے برانڈ آ رہے ہیں بیٹریز کے, تو اس انڈسٹری کے تو آگے بہت اچھے برائٹ پروسپیکٹس ہیں. جی دیکھیں, جہاں تک بات ہماری ٹیسلاز کے حساب سے چل رہی تھی تو وہ تو ٹیکنالوجی ڈفرینسز تھے, وہ انوویٹڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ہیں. اور جہاں تک یہ جو اس ٹیکنالوجی کی بات ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ ٹوٹلی صرف ریسائکل بیسڈ انڈسٹری ہے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہی ریسائکل بیسڈ ہے. تمام چیزوں کو ریسائکل کیا جاتا ہے, دین ان کو ریفائن کر کے دوبارہ پرائم کیا جاتا ہے, دین وہ بیٹریز بنائی جاتی ہیں. تو بیٹری کے اندر جو ہے سگنیفیکنٹ جو اسٹیک ہے را مٹیریل کا وہ ریسائکلنگ انڈسٹری پہ ہے, لیکن اسی لیڈ کی جو ریکوری ہے وہ اسمیلٹنگ اور ایکسٹریکشن سے بھی ہوتی ہے. جس طرح میں بات کروں کہ پاکستان میں لیڈ میٹل کے خاطر خواہ ذخائر ہیں. آپ خوزدار لزبیلا میں چلے جائیں, دودر کے مقام پر, چاغی کے مقام پر جو ہے, اس کے علاوہ چاغی جہاں دھماکہ بھی کیا تھا. جی چاغی جہاں پر یہ دھماکہ کیا تھا, وہاں پہ ایک ایریا ہے بوزی ماشی جو 70 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے ایگزیکٹلی, جہاں پہ پاکستان نے ایٹمک بم ایکسپلوژن کیا تھا وہاں پر. اس کے علاوہ وزیرستان جس کے حالات آپ کو پتہ ہے کتنے خراب ہیں, کشیدہ ہیں, تو وہاں پر بھی جو ہے بہت ہی زیادہ خاطر لیڈ ریزروز ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اتنے بڑے گروپس نہیں ہیں, یا وہ گروپس جن کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے, یا گورنمنٹ کا اس طرف اتنا فوکس نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنگ انڈسٹری کو اس طرف راغب کرے. اگر دیکھیں تو یہاں پر پاکستان میں چھوٹی بڑی 7 انڈسٹریز ہیں جو بیٹری مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں, اور ان چھوٹی بڑی 7 بیٹری مینوفیکچرنگ کمپنی کا منتھلی سیلز والیوم 12 ارب روپے سے زیادہ ہے. اٹ مینز کہ وہ 2 ارب روپے سیلز ٹیکس کی مد میں ایز این ود ہولڈ کروا کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں
کہ گورنمنٹ کو اس طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ حالیہ اس وقت نہیں ایکسکیوز می، تھوڑا سا مجھے کلیئر کرنا آپ جی ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے بیسکلی کیا یہ سارا جو ہماری جو مقامی مطلب کھپت ہے، یہ ہماری جو اپنی ڈیمانڈ ہے، یہ ساری کی ساری لوکل انڈسٹری فلفل کر رہی ہے یا ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں بیٹری؟ دیکھیں امپورٹ ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے، لیکن جو ہو رہی تھی وہ آٹوموٹیو بیٹریز بھی ہو رہی تھی، کچھ سولر پروجیکٹس کے لیے ہو رہی تھیں، اسی طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر کچھ بیٹریز ہیں کسٹمائزڈ جو پاکستان میں نہیں بن رہی، وہ ہو رہی تھی۔ اچھا، کار بیٹریز کے اندر کیا ریشیو ہے؟ سارا لوکل ہے یا کار بیٹریز کے اندر 2 سال پہلے تک تو سارا لوکل تھا، مطلب کچھ امپورٹ تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت کار کے اندر ٹوٹلی لوکلی بیٹریز لگ رہی ہیں۔ مینٹیننس فری بیٹریز کے مینوفیکچررز 2 سال پہلے تک پاکستان میں موجود نہیں تھے تو امپورٹ ہوتی تھی، لیکن اب الحمدللہ پاکستان میں شور ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 1% بھی بیٹریز جو ہے امپورٹ نہیں ہو رہی گاڑیوں کے لیے، 1% سے بھی کم ہوں گی اگر ہوں گی تو۔ دیکھیں ہمارے پروگرام دیکھنے والے زیادہ تر عام لوگ ہیں جی، اور زیادہ تر لوگوں کا جو یوسیج ہے بیٹری کا، وہ بتاؤ ڈائریکٹ یوسیج جو ہے وہ بیٹری کا، کار بیٹریز، موٹر سائیکل کی بھی ہوتی ہے بیٹری، بالکل، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا ہمارے ملک کے اندر کیونکہ بجلی کا نظام اور بجلی کے سارے مسائل حل ہو گئے، اسی لیے ہر گھر کے اندر یو پی ایس موجود ہے۔ تھوڑی معذرت کھانسی آ گئی، ایسی الٹی بات میں نے کی کہ مجھ سے خود سے ہضم نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ چیزیں جو لوگ آ کے حکومتی عہدیدار ٹی وی کے اوپر کہہ دیتے ہیں کیسے کہہ دیتے ہیں۔ خیر اینی وے، تو بیسیکلی یو پی ایس کی بیٹری، گاڑیوں کی بیٹریاں بہت زیادہ ہیں، تو بنیادی طور پر عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ گاڑی کی بیٹری ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ مینٹیننس فری کی بات کر رہے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں پانی والی بیٹری، مطلب یہ چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ پانی والی بیٹری اور مینٹیننس فری بیٹری کون سی لینی چاہیے، کون سی زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اور یہ نہ کہیے گا دونوں اچھی ہوتی ہیں، پھر سمجھ نہیں آئی ہمیں۔ ویسے تو دونوں ہی اچھی ہوتی دیکھا ہیں، مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، دونوں ہی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن کے اوپر۔ اگر آپ ایک اپلیکیشن کی بیٹری ہے دوسری اپلیکیشن میں یوز کریں تو ڈیفینیٹلی وہ چلے میں آپ سے نا نہیں آئیں کی یونٹ، جب عام آدمی کے سوال ہے وہ تو پوچھنا ضروری ہے نا، آپ آئے ظاہری بات ہے آپ سے پوچھ لیتے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ انوائرمنٹلی کون سی بہتر ہے، یہ والی بیٹری جو کہ ہماری پانی والی بیٹری ہوتی ہے، یا وہ والی بیٹری وہ جس کے اندر میٹرز فری، یعنی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ عرصہ لگایا پھر اٹھا کے پھینک دیا؟ انوائرمنٹل آسپیکٹ سے ہے اور سیپا NQS کے حساب سے مینٹیننس فری زیادہ بہتر ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں آپ کی تصحیح کر دوں کہ جتنی بھی بیٹریز ہیں مینٹیننس فری یا یہ پانی والی بیٹری، ساری ہی پانی والی بیٹریز ہوتی ہیں۔ لیڈ خطرناک دھات ہے نا، جی دونوں تو خطرناک، بالکل، اچھا دونوں میں خطرناک چیز، دونوں میں ہی خطرناک ہے، اور دونوں ہی بیٹری لیڈ بیسڈ ہوتی ہیں اور دونوں ہی بیٹری کے اندر پانی اور ایسڈ ہوتا ہے۔ اچھا دونوں کا میک اپ ایک جیسا ہے؟ دونوں کا میک اپ ایک جیسا ہے، اس میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مینٹیننس فری بیٹری ہوتی ہے اس کی دھات میں لیڈ کے ساتھ کچھ ایسے ایڈیٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں جو اس کی بیسک پلیٹ ہوتی ہے، اس کی پلیٹ کی مینوفیکچرنگ کے اندر کچھ ایسے کنڈکٹرز، کچھ ایسے ایڈیٹیوز، کچھ ایسے الائے بنانے کے لیے ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے بیٹری استعمال، جب اس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ریز نہیں ہوتا، تو ہم اس کو کیپیبل ہوتے ہیں کہ اس کو سیلڈ کر دیتے ہیں، تو سیلڈ کرنے کی یعنی اخراج نہیں ہوتا، اخراج نہیں ہوتا اس کے اندر، گیسنگ نہیں ہوتی، کیونکہ گیسنگ نہیں ہوتی تو اس کے اندر پانی ایوپریٹ نہیں ہوتا۔ تو بیسک ڈفرینس صرف یہ ہے، دونوں ہی کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، یعنی ماحولیاتی اسپیکٹ پھر ہے نا، ماحولیاتی اسپیکٹس ہیں۔ اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جانا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے اور چیزیں پوچھوں گا، سب جو ہے عوامی نوعیت کی ہوں گی کہ عوام کے ذہن میں ابھرتے ہوئے جو سوالات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک، گفتگو ہماری جاری ہے، ہم بات کریں آصف میمن صاحب کے ساتھ جو کہ CEO ہیں برج پاور بیٹریز کے، اور عام لوگوں کے، عام عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں نا، وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کا حل کس طرح سے نکالا جائے۔ آپ پتہ ہے پاکستان کے اندر میں بھی بالکل سچی بات تسلیم کرتا ہوں یہ کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بالکل گاڑی بند ہو جاتی ہے، سلف آپ مارتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ گاڑی کڑکڑ کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں یاد آتی ہے کہ چلو بیٹری بدل لیں۔ تو
تو جناب آصف میمن صاحب، بنیادی طور پر تب جو ہے وہ ہم ایک عجیب قسم کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور ہم سیدھا سب سے نزدیکی بیٹری والا اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمیں کوئی معیار کا نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ کہ مینٹیننس فری کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. ہماری تو گاڑی بند پڑی ہے بھائی، ہم تو بیٹری والے کے ثوابدید کے اوپر ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ری ایکٹیو اپروچ ہماری ہے کہ جب بالکل سب چیز ہو جائے اس کے بعد دھڑام کر کے گاڑی بند ہو جائے، پھر اس کے بعد ہمیں یاد آتی کہ بیٹری بدلنی ہے، یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ یہ اپروچ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس میں پبلک کو چاہیے کہ اپنی اپروچ کو درست کریں. اور جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے، اب ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر بندے کے پاس جو ہے سوشل میڈیا کے لیے ایکوپمنٹس ہیں، فیس بک اور دیگر جو ہے ویب سائٹس ہیں جو آپ کو جو ہے آن لائن پروڈکٹ سیل کر رہی ہوتی ہے. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ یہ فیس بک وغیرہ کے لیے، اپنے فون کی بیٹری کے لیے تو بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، لیکن کار کی بیٹری کی ان کو ذرا پرواہ نہیں کہ ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. یہ بات ہاں، اس کے لیے ایسا ہے کہ جب بیٹری بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس چوائسز کا ایشو ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے بیٹری مینوفیکچررز کی طرف سے، اور جو اویلیبلٹی کا جو معیار ہے مارکیٹ کے اندر، تو آپ دیکھیں گے ایک بیٹری ڈیلرز کے پاس ملٹیپل برانڈز ہوتے ہیں. تو جہاں تک چوائس کی بات ہے تو چوائس تو اس کے پاس ہوتی ہے وہاں پہ، مے بی کسی اسپیسیفک جگہوں پہ اویلیبلٹیز نہ ہوں، تو اس وجہ سے عوام کو یہ ایشوز آتے ہیں. اور تمام ہی کمپنیز آئی تھنک کہ اپنی برانڈز کی پروموشنز، ان کی خاصیت، ان کے اندر کیا بینیفٹس ہیں. اچھا، تھوڑی مجھے ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں تھوڑا سا اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا ہوں. جو ہی سردیوں کا موسم آتا ہے بیٹری ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے یہ تو اس کی جو ہے ایک پراپرٹی ہے کہ جب بیٹری ویک ہوتی ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کولڈ انوائرمنٹ کے اندر اپنا کرینک لوز کر دیتی ہے. یہ ایشو زیادہ تر جو ہے گاڑیوں کے یوزرز کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ یوزرز جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کو یہ ایشو نہیں آتا. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو صرف ان اے سیکنڈ 2-4 سیکنڈ کے لیے کرنٹ چاہیے ہوتا ہے انجن سٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ کرنٹ جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ 300-400 ایمپیئرز کا ہوتا ہے. اور جو ڈومیسٹک یوزرز ہوتے ہیں ایون کہ وہ بڑی بیٹریز لگاتے ہیں لیکن ان کا میکسیمم یوزیج جو ہے وہ 30 ایمپیئرز کا ہوتا ہے. تو ان کو یہ کرینکس وغیرہ کے ایشوز سردی کے اندر نہیں آتے، ان کی جو ڈیو لائف ہوتی ہے وہ پوری کرتی ہے. لیکن گاڑیوں کی بیٹری کے اندر اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے اندر کرنٹ اسٹور کرنے، ریٹین کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور وہ بیٹری صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن وہ انجن کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پاتی. یہ اسپیشلی میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ایشو ہے. اچھا، یعنی یہ ٹیمپریچر کی وجہ سے جو آپ نے بتایا کہ کولڈ انوائرمنٹ میں ویک بیٹری، اچھا یہ پھر راز ہے. کیونکہ بھائی دیکھیں، میں بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، میں تو اپنی بیٹری اس ٹائم تک نہیں بدلتا، میں تو I try to drain out the last volt out of it. I'll be very frank. میں اچھا، پھر اس کے بعد آج کل ایسا بھی ہے کہ یہ لاسٹ کرینک تک آپ نہیں بدلتے، پھر بھی جا کے آپ جب مارکیٹ میں یہ بیٹری دیتے ہیں تو اس بندے کو اس اسکریپ بیٹری کی ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ پرائز ڈیلر دے رہا ہوتا ہے. تو کنزیومر جو ہے اس کشمکش میں ہوتا ہے شاید یہ میری بیٹری جو ہے یہ صحیح تھی اور مجھ سے ڈیلر شاید کوئی چیٹنگ کر رہا ہے یا مجھے مس لیڈ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی تو بات ہوگی، ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنلی کیا ہوا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں لیڈ میٹل اس کی پرائسز $1,600 سے $2,100 پر ٹن ہوا کرتی تھی، جو پچھلے 6 ماہ میں $2,100 میکسیمم اس کا بریک تھا. تو وہ $2,100 سے $2,700 تک ریز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی اگر ہم امپورٹ لیڈ امپورٹس کرتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت جتنی بھی کمپنیز ہیں، اس بیٹری میں موجود جو لیڈ ہے ایکچولی وہ ویلیوبل ہے. 800 سے $1,200 دیتے ہیں بیٹری لینے کے. بہت زیادہ دیتے ہیں، عام گاڑی کی بیٹری کی بالکل صحیح دام ہے. عوام مجھ سے پوچھے نا نئی بیٹری کی، تو میں آپ سے قیمت ہی نہیں پوچھ رہا. میرے حساب سے اگر پوچھیں تو صحیح نہیں، بہت ہی صحیح ہے. اس وقت کچھ لوگ کم بھی دیتے ہیں، کچھ 600 بھی دے دیتا ہے. جی، اس وقت بیٹری انڈسٹریز بہت ہی زیادہ گروتھ تو کر گئی ہیں،
وائس ورسا ان کو جو ہے بہت ہی زیادہ مسائل بھی ہیں. نہیں لیکن یہ پرائس رینج ٹھیک ہے, عوام تو دیکھ رہی ہے نا, وہ جی تو اگر ان کو پرواہ نہیں, پرانی ان ٹرمز آف کے جی دیکھیں, کیونکہ وہ گاڑی کی بیٹری چھوٹی بھی ہوتی ہے, اگر اس کے سائز کے حساب سے دیکھیں تو وہ پرائس بہت ہی اچھی پرائس ہے. میں نے تو سر آپ کو مڈل کلاس کے ہی آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہیں نا, جو امیر ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں آتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو اس سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے وہ تو وہ والی بات سوچتا ہے جو آپ نے کہی کہ شاید اس میں کچھ دم تھا لیکن بیٹری والے نے شاید میرے ساتھ ہاتھ کر دیا. یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. سر وارنٹی کا بڑا مسئلہ ہے, یہ میں آپ کے بیٹری کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بتا رہا ہوں جنرلی. وارنٹی کارڈ خالی ہوتا ہے, ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ وارنٹی کارڈ ساتھ دے دیتا ہے, کہتا ہے آپ لے جائیں خود ہی بھر دیجیے گا. یہ کون سا ٹرینڈ ہے بھائی؟ یہ پوری بیٹری انڈسٹری کے اندر پریویل کر رہا ہے, خالی بیٹری کا کارڈ دیا, بولا خود ہی بھر لیں, دیکھیں مور لگا کے. اگر ڈیلر کو ایتھیکلی دیکھیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو چیز اگر ہو رہی ہے تو وہ عوام یا اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نہ کہ کمپنی کو. خالی وارنٹی کارڈ دینے کا مقصد یہ ہے, وارنٹی کارڈ کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بیٹری جب سیل ہوگی تو اس کے بعد اس کی 100 گارنٹی پیریڈ ہوگا. تو وہ اس کو فیسیلیٹ کرتے ہوئے ہیں کہ ہم جیسے اگر کسی ڈیلر کو بیٹری سیل کرتے ہیں تو اب ہم اس کو ایک شیلف پیریڈ کا ایک گریس پیریڈ دیتے ہیں, کہ اس کو ایک شیلف لائف دیتے ہیں. پاکستانی بڑے معصوم سے لوگ ہیں سر, ہم لوگوں کی اگر بیٹری خراب بھی ہو جاتی ہے ہم کہاں کمپنی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں بیٹری بدل دو. نہیں, وہ کارڈ تو ہم بس اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں آسرے کے طور پر, ہمیں وارنٹی مل گئی. لیکن پھر بھی یہ جو ڈیلرز اس طرح کرتے ہیں کہ وارنٹی کارڈ فل نہیں کرتے, اس میں کمپنی کا بینیفٹ کم بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے, کنزیومر کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ اپنی اسپیسیفک جو اس میں خرابی آتی ہے, کوئی ایشوز آتے ہیں, اگر وہ اپنے گارنٹی پیریڈ سے زیادہ بھی چل گئی ہے تو وہ اس میں پھر 1-2 مہینے کا گریس کر کے کمپنی سے کلیم لے لیتے ہیں. لیکن یہ ایشوز جو ہے نا کمپنی کے لیے نقصان دہ ہیں, نہ کہ کنزیومر کے لیے. میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا بیٹری والے بڑے پراسپرس ہوتے ہیں, پیسہ تو بہت ہے نا اس انڈسٹری میں, تو منافع بہت زیادہ ہوتا ہوگا. ہمارے لوکل جو بیٹری مینوفیکچررز ہیں وہ تو بڑے 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں ہوں گی. تو کیسے نتائج ہیں آپ لوگوں کے کاروبار کے؟ سوری پرسنل کوسچن ہے, پوچھنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی. نہیں بالکل, ایک عام آدمی کے ذہن میں تجسس ہوگا بیٹری میں منافع تو ہوتا ہوگا بہت. دیکھیں منافع تو دنیا کا آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں منافع نہ ہو. بغیر منافع کے تو کوئی کام ایگزیکیوٹ کرنا, انیشیٹ کرنا ہی ناممکن ہے. میں نے مان لی آپ کی. تو منافع تو ہوتا ہے, اور الحمدللہ یہ ٹریڈ جو بیٹری مینوفیکچرنگ کی ٹریڈ ہے 2008 سے لے کر 2016 تک بہت ہی زیادہ فروٹفل تھی. ٹھیک ہے, ایون کہ آج 2017 میں 2016 سے بھی زیادہ مارکیٹ ڈیمانڈ ہے, لیکن بیٹری مینوفیکچرر ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشر میں ہے. مے بی کہ شاید آپ وزٹ کریں, وہ لسٹڈ کمپنیز جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہیں ان کے فائنینشیلز ایزیلی جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں ایکسیس کر لیتا ہوں. جی ایکسیس کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ایکسائڈ کو لے لیں, میں لاسٹ ویک جو ہے اخبار میں پڑھ رہا تھا بزنس ریکارڈر میں کہ ان کی کمپنی نے 35 سال میں پہلی بار 2017 ان کا 3rd کوارٹر کلوز ہوا ہے تو 43 ملین کا لاس کیا ہے. کیوں؟ ابھی تو آپ بول رہے تھے منافع بخش کاروبار ہے. دیکھیں منافع بخش کاروبار تھا اور انشاءاللہ دوبارہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاروبار ساری زندگی منافع بخش نہیں رہ سکتا, اور کوئی بھی کاروبار. انڈسٹری وائڈ ٹرینڈ ہے کہ اس دفعہ کچھ پرابلم ہے, اس دفعہ انٹرنیشنلی چینجز آئی ہوئی ہیں, اور انٹرنیشنل چینجز یہ ہیں جیسے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جو میٹلز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسکیئرس ہو گئے ہیں. اسکیئرسٹی کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے پوری دنیا کے جو میٹلز ہیں ان کو بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ کر کے اپنی طرف اس کو ڈرین کر لیا ہے, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر شارٹیج ہے, بہت ہی زیادہ اسکیئرسٹی ہے. آپ لیڈ میٹل کی پرائسز کو دیکھیں جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے, تاریخ میں پہلی بار $2700 پر ٹن کی سطح کے اوپر ہے. اس سطح کے اوپر جب یہ گیا ہے تو آلموسٹ ہم اس کی ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ دیکھیں یا پیداواری لاگت دیکھیں تو 25 سے 30% انکریز ہو گئی ہے, جبکہ ہماری پرائسز مارکیٹ میں انکریز نہیں ہو رہی, بڑھ نہیں رہی. اس کی وجہ سے کمپٹیشن کی وجہ سے, مطلب ڈیمانڈ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن بڑی کمپنیز چھوٹی کمپنیز کو پریشر دینے کے لیے پرائسز بڑھا نہیں رہی, تو چھوٹی کمپنیز بھی سسٹین کیے ہوئے ہیں, وہ بھی اسٹیگننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں. لیکن اس سے انڈسٹریز ڈسکریج ہو رہی ہیں اور ان کی موٹیویشنز کم ہو رہی ہیں. اور اب اوورال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2018 کے اندر جو جی ڈی پی ہے
وہ بیٹری صنعت کے اندر میں بھی ڈکلائن ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب آصف میمن صاحب، آپ شو کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بڑی عام گفتگو آپ کی، میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ مستقبل کے بارے میں بھی سوالات پوچھنے تھے۔ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دوبارہ سے مدعو کروں گا، جاننے کی کوشش کروں گا یہ نیا چیلنج ہمیں چائنا کی طرف سے آئے گا، جب وہاں سے جو ہے وہ ہمارا ٹریڈ کھل جائے گا اور جناب وہاں سے اگر بیٹری آنا شروع ہوگی تو وہ بھی ایک چیلنج ہمارے لیے ایمرج کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مستقبل میں بھی ڈسکس کریں۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔